بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے، یہ جو والا ہن ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ بیویوں کے لیے، مؤنث کی ضمیر ہے اس میں، اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ کر مرو اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے تو اس کی اولاد نہ ہو۔ یہ بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ شادی ہوئی ہے 20 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، ٹھیک ہے، خاوند فوت ہو گیا تو اولاد والا معاملہ نہیں رہا، ٹھیک ہے، عورت کو عمل نہیں بھی ہوتا تو اولاد والا معاملہ نہیں، تو مرد فوت ہو گیا تو اس کے مال میں سے چوتھا حصہ ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے، یہ بھی بات یاد رکھیں، مرد ہی نہیں فوت ہوتے، عورتیں بیویاں بھی فوت ہو جاتی ہیں، بیوی فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ خاوند کو ملے گا اس صورت میں کہ دونوں کی اولاد نہ ہو۔ یہ سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس طرف آئیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر اولاد ہو یعنی کہ اولاد ہے تو مرد فوت ہو گیا تو عورت کا کتنا حصہ بنے گا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، 8واں حصہ عورت کا بنے گا اس صورت میں اگر ان دونوں کی اولاد ہو۔ اگر عورت فوت ہو جائے تو مرد کا حصہ چوتھا بنے گا اس صورت میں کہ دونوں کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔